اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کے معاشرے میں دین کی اہمیت اور ان اسلامی احکامات کی اہمیت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں، دنیا کے اندر ایسے مست اور مدہوش ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض جو ہم پر لاگو ہیں، جو ہمیں ضروری کرنے ہیں، ان سے ہماری توجہ بالکل ہٹ چکی ہے، بالکل ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تہجد کی نماز یا دوسری عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی توفیق دے دی ہے، وہ تہجد کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن کچھ ایسی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو بڑا نقصان کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آئیے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ 5 غلطیاں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کی وجہ سے آدمی کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ بندہ خود ہی ان غلطیوں کی وجہ سے نماز کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تہجد کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے۔ تہجد کا نصیب ہو جانا، میں کہتا ہوں کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر عبادت ہے اور بہتر نعمت اور دولت ہے۔ آج ہم فرض نماز سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، گھر کے قریب مسجد ہے، عورتیں گھر میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتی، حالانکہ گھر کے اندر مصلی بھی پڑا ہوتا ہے، ایک دو عورتیں پڑھنے والی ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کو توفیق نہیں ہوتی۔ جگہ بھی ہوتی ہے، باقی مشکل ترین کام کر جاتے ہیں، لیکن آسان کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کو کرنے سے ہم صحیح معنی توجہ نہیں اور ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ تو کتنی بڑی غلطی ہے بھائی۔ کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ کا ہیں اور دیکھتے اللہ کا ہیں، نیچے آسمان کے اللہ کے رہ رہے ہیں، اوپر زمین کے اللہ کے رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رب لم یزل، وہ رب کائنات، وہ رب اصحاب محمد ہمیں بلاتا ہے 5 مرتبہ، ہم 1 مرتبہ بھی در پر حاضری نہیں دیتے، 1 مرتبہ بھی ہم لبیک کہہ کر عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آج لمبی راتیں ہو رہی ہیں، سردیوں کا موسم ہے، ان لمبی راتوں میں کوشش کیا کریں، رات کی آخری گھڑی میں اٹھ جایا کریں، اللہ سے آہوزاری کیا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کریں۔ اللہ فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو حل فرما، فلاں ضرورت ہے تو پوری فرما۔ اللہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے تو بنے بھائی، ہم مانگے تو صحیح۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد مانگیں، اللہ کے آگے روئیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی دعا کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، وجہ یہی ہے، آج ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تو پہلی غلطی جو آپ کو بتانے لگا ہوں، تہجد کی نماز میں ٹائم کی، وقت کی غلطی ہوتی ہے۔ بعض اوقات عشاء کا وقت ہوتا ہے یا ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوتی، تو پہلے اگر کوئی بندہ تہجد کی نیت سے نوافل پڑھے تو اس کی نوافل نہیں ہوگی، نوافل اس کی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وقت کا ہونا ضروری ہے، کوئی بھی نماز ہے اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ فجر کے وقت ظہر کی نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی، ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھے، نہیں ہوگی، عصر کے وقت مغرب کی اور مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھے، اس کی نماز قطعا نہیں ہوگی۔ اور عشاء کی نماز کے وقت اگر پڑھتا ہے تہجد کی نماز، ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس کی تہجد کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ یہ اپنا وقت کو برباد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، تہجد کا اصلی معنی یہ ہے کہ سو کر اٹھے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کرے، سوئے، اس کے بعد پھر جب اٹھے، جب بیدار ہوں تو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت اپنائے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، اگر وقت سے پہلے پڑھ لی تو آپ کی تہجد کی نماز ہوگی بھی نہیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ نیت صحیح کرنی ہے بھائی۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نیت کو صحیح کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہجد نہیں ہوتی۔ اگر تہجد پڑھتے ہوئے عشاء کی نماز کی نیت کر لی تو اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔
عشاء ہوگی، عشاء کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اب یہ 2 پڑھ رہا ہے، اب نہ اس کی تہجد کی نماز ہوگی۔ تہجد کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کی رکعتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ 4 رکعت عشاء کے فرائض ہوتے ہیں، یہ 2 پڑھ رہا، اب کیسے عشاء کی نماز ہوگی؟ تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ تو یہ ایسی غلطیاں ہیں جن کو کرنے سے انسان کی نماز نہیں ہوتی، تہجد ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری غلطی یہ بھی ہے کہ کپڑے بھی پاک ہوں۔ بعض اوقات آدمی رات کو پرانے کپڑے پہنتا ہے جو نماز کے قابل نہیں ہوتے، پھر رات کو جب اٹھتا ہے تو کپڑے وہی ہوتے ہیں، پھر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی تہجد کی نماز اس صورت میں نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کے کپڑے خراب ہیں۔ یا بعض اوقات کوئی آدمی، اگر چوتھی 5ویں غلطی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسم کے اوپر کپڑے پلید ہیں، کپڑے بھی پلید ہیں اور جسم بھی پلید ہے، یعنی اس کے اوپر پیشاب کے قطرات گرتے رہتے ہیں، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قطعاً کہیں کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تہجد کی نماز۔ تہجد بہت بڑی عبادت والی چیز ہے، اسی لیے کوشش کیا کریں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہے، مختصر سے لمحات دی ہیں، مختصر وقت کے لیے ہماری سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ جب بندہ مر جائے گا پھر اس کو یاد آئے گا کہ کاش میں تہجد کی نماز پڑھتا، کاش میں اللہ کو راضی کرتا۔ پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا، اعمال کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اب کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی نمازی غازی بنائے، صحیح معنی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، 5 گانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی عادت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، آپ دوستوں کی مجھے بہت ضرورت ہے، آپ مجھے سپورٹ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔